1945 میں جب ہیروشیما پر اٹامک بم گر چکا تھا۔ اور زخم ابھی تازہ تھے، لیکن ناگاساکی پر ابھی حملہ نہیں ہوا تھا۔ جاپان کے شہر اوساکا میں جاپانیوں کے ہاتھ ایک امریکی پائلٹ لگ گیا۔ لوگوں نے اسے سڑکوں پر گھسیٹا، کسی نے جوتے مارے، کسی نے پتھر پھینکے اور کوئی مٹی اچھالتا رہا، مگر حیرت انگیز طور پر جاپانیوں نے اس بات کا خاص خیال رکھا کہ وہ پائلٹ مرنے نہ پائے، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ شاید یہی شخص ایٹم بم کے راز سے پردہ اٹھا سکتا ہے۔ یہ امریکی پائلٹ جلد ہی جاپانی انٹیلیجنس کے حوالے کر دیا گیا۔ تفتیش کا سب سے پہلا سوال تھا، نیوکلیر بم کیسے بنتا ہے؟ ظاہر ہے وہ ایک عام پائلٹ تھا، سائنسدان نہیں، اسے ایٹم بم بنانے کا کیا پتا تھا، مگر جاپانیوں نے اس پر تشدد شروع کیا۔ جب موت کی تلوار اس کی گردن کو چیرنے لگی تو اس نے زور سے چیخا اور کہا، مجھے پتا ہے۔ پھر جو تھوڑا بہت اس نے اسکول میں کیمسٹری میں ایٹم کے بارے میں سیکھا وہ سب اگل دیا۔ جاپانی بھی خوش ہو گئے کہ چلو کچھ نہ کچھ تو ہاتھ لگا، لیکن جاپانی نہیں جانتے تھے کہ اگر نیوکلیر بم بنانا اتنا آسان تھا تو آج دنیا کے ہر ملک کے پاس نہیں ہوتا۔ اس واقعے کے بعد ہر کسی کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ آخر کار ایٹم بم بنا کیسے؟ 1938 میں جرمنی کے دو سائنسدان اوٹو ہان اور فریڈرک نے ایک ایسا ایکسپیریمنٹ کیا جس نے پوری دنیا کی نیندیں حرام کر دی۔ ان دونوں نے ایک میٹر یورینیم کے ایٹم کو ایک چھوٹے سے پارٹیکل نیوٹرون کے ذریعے توڑا۔ جیسے ہی ایٹم پھٹا، اندر سے زبردست انرجی نکلی اور اس عمل کو نیوکلیر فیژن کہا جانے لگا، یعنی ایک ایٹم کو توڑ کر اس میں چھپی ہوئی طاقت کو نکالنا۔ عام زبان میں سمجھے، جب ایک باری ایٹم کے ٹوٹنے سے انرجی نکلتی ہے اور وہی عمل بار بار ہوتا ہے، اسے نیوکلیر فیژن کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر فرض کرو ایک لکڑی کا ڈھیر ہے، تم نے ایک ماچس کی تیلی جلائی اور لکڑی کو آگ لگا دی۔ ایک لکڑی جل کر آگ پکڑتی ہے، وہ دوسری لکڑی کو بھی جلا دیتی ہے اور پھر آگ آگے بڑھتی جاتی ہے اور آخر کار ساری لکڑیاں جلتی ہے اور بہت ساری گرمی نکلتی ہے۔ بس یہی ہوتا ہے نیوکلیر فیژن۔ یہاں فرق یہ ہے کہ آگ کی جگہ نیوٹرونز ہوتے ہیں اور لکڑیوں کی جگہ ایٹم۔ یہ سائنس کی ترقی کم اور دنیا کے لیے خطرے کی گھنٹی زیادہ تھی۔ اس وقت دنیا میں دوسری عالمی جنگ چھڑی ہوئی تھی اور جرمنی کا ہٹلر طاقت کے پیچھے پاگل ہو چکا تھا۔ جب امریکہ کو پتہ چلا کہ جرمن سائنسدان ایٹم بم پر کام کر رہے ہیں تو امریکہ کی حکومت گھبرا گئی، کیونکہ اگر ہٹلر کے پاس ایٹم بم آ جاتا تو وہ یورپ کے بڑے حصے کو پل بھر میں تباہ کر سکتا تھا۔ اس خطرے کو دیکھتے ہوئے دنیا کے سب سے مشہور سائنٹسٹ آئنسٹائن نے امریکہ کے صدر روزویلٹ کو ایک خط لکھا، جرمنی ایٹم بم بنانے کے بہت قریب ہے، ہمیں فوری طور پر اس پر کام کرنا چاہیے۔ یہ خط ایٹمی دوڑ کی شروعات بن گیا۔ اس کے بعد امریکہ نے خفیہ پروجیکٹ شروع کیا جسے مینہٹن پروجیکٹ کہا گیا، اور یہاں سے شروع ہوئی ہماری کہانی کی مرکزی کردار کی کہانی، جسے آپ ہیرو کہے یا ویلن، اوپن ہائیمر۔ The world will remember this day. رابرٹ اوپن ہائیمر کے والد ایک جرمن یہودی تھے جو اپنی جوانی میں ہی امریکہ آ گئے تھے اور یہی مستقل طور پر آباد ہو گئے۔ اوپن ہائیمر خود امریکہ کے شہر نیو یارک میں پیدا ہوئے اور وہی ان کی ابتدائی تعلیم بھی مکمل ہوئی۔ وہ بچپن سے ہی ایک ذہین طالب علم تھے اور سائنسی سبجیکٹ میں گہری دلچسپی رکھتے تھے۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے اوپن ہائیمر 1926 میں جرمنی چلے گئے، جہاں انہوں نے دنیا کے بہترین سائنسدانوں سے فزکس کی تعلیم حاصل کی۔ The important thing isn't can you read music, it's can you hear it. Can you hear the music, Robert? 1929 میں انہوں نے کوانٹم فزکس میں پی ایچ ڈی مکمل کی اور امریکہ واپس آ گئے۔ واپس آتے ہی انہیں فوراً اہم سائنسی اداروں میں جگہ مل گئی، کیونکہ اس وقت امریکہ میں کوانٹم فزکس کے ماہرین کی سخت کمی تھی۔
اوپن ہائمر کا جھکاؤ کمیونسٹ نظریات کی طرف زیادہ تھا، اگرچہ وہ خود کمیونسٹ پارٹی کے رکن نہیں تھے، لیکن وہ مزدوروں اور کمیونسٹ تنظیموں کی مالی مدد کرتے رہے۔ ان کا بھائی، بیوی اور گرل فرینڈ تینوں امریکی کمیونسٹ پارٹی کے ممبر رہ چکے تھے، اور اوپن ہائمر کے قریبی حلقوں میں زیادہ تر لوگ کمیونسٹ تھے۔ اس دور میں امریکہ میں کمیونزم کو دشمن نظریہ نہیں سمجھا جاتا تھا اور سیاسی طور پر کمیونسٹ ہونا غیر قانونی نہیں تھا۔ اس دوران دنیا جنگ کی طرف بڑھنے لگی۔ جرمنی، اٹلی اور جاپان نے اتحاد قائم کر لیا، جسے ایکسس پاور کہا گیا۔ دسمبر 1941 میں جب جاپان نے پرل ہاربر پر حملہ کیا تو امریکہ بھی دوسری جنگ عظیم میں شامل ہو گیا اور ایک نئی دوڑ شروع ہو گئی، ایٹم بم کی دوڑ۔ دنیا کو خوف تھا کہ اگر جرمنی، جس کے پاس دنیا کے بہترین سائنسدان موجود تھے، ایٹم بم بنانے میں کامیاب ہو گیا تو پوری دنیا خطرے میں پڑ جائے گی۔ ایٹم بم کی تیاری کا باضابطہ آغاز مینہٹن پروجیکٹ کے نام سے ہوا اور اس کا مکمل کنٹرول امریکی فوج کے پاس تھا۔ اس پروجیکٹ کی قیادت کے لیے جنرل لیسی گروف کو چنا گیا۔ انہیں وائٹ ہاؤس اور واشنگٹن کی طرف سے مکمل فری ہینڈ دیا گیا، نہ بجٹ کی فکر، نہ منظوریوں کا جھنجٹ۔ جو سائنسدان چاہیے وہ لے آئے، جو مشینری یا را مٹیریل چاہیے دنیا کے کسی بھی کونے سے منگوائے۔ صرف ایک ہی مشن تھا، جرمنی یا کسی اور ملک سے پہلے ایٹم بم تیار ہونا چاہیے۔ جنرل گروف نے فوجی انداز میں فوراً ایکشن لینا شروع کیا۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنے لیے ایک سائنسدان لیڈر کی تلاش شروع کی جو نیوکلیر فزکس کو سمجھتا ہو، سائنسدانوں کو لیڈ کر سکتا ہو، حکومت کے ساتھ مل کر ایک خفیہ اور سینسٹیو مشن کو چلا سکے۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا۔ یہ 1942 کا سال تھا، دوسری جنگ عظیم اپنے عروج پر تھی اور امریکہ میں بھی پولیٹکس بدل رہی تھی۔ سوویت یونین اس وقت امریکہ کا اتحادی ضرور تھا، لیکن کمیونزم کے خلاف نفرت اب امریکی معاشرے اور حکومت میں تیزی سے بڑھنے لگی۔ کمیونسٹوں پر کریک ڈاؤن شروع ہو چکا تھا، لوگوں کو نوکریوں سے نکالا جا رہا تھا، FBI نگرانی کر رہی تھی۔ ایسے میں جس شخص کا انتخاب سائنسدانوں کی قیادت کے لیے ہونا تھا وہ تھا رابرٹ اوپن ہائمر، جو نہ صرف ایک نظریاتی کمیونسٹ حلقے سے تعلق رکھتا تھا بلکہ جس کے بھائی، گرل فرینڈ اور قریبی دوست سب کمیونسٹ پارٹی کے سرگرم رکن تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب کسی پر کمیونسٹ ہونے کا الزام لگنا اس کی ساکھ کو تباہ و برباد کر سکتا تھا۔ لیکن جنرل لیسی گروف نے ایک غیر معمولی فیصلہ کیا۔ انہوں نے سیاسی دباؤ، نظریاتی تحفظات اور FBI کی رپورٹس کو نظر انداز کرتے ہوئے خالصتاً میرٹ پر فیصلہ کیا۔ ان کے لیے صرف ایک ہی چیز امپورٹنٹ تھی، کون ہے جو ہمیں ایٹم بم تک پہنچا سکتا ہے، اور جواب صرف ایک ہی تھا، اوپن ہائمر۔ اوپن ہائمر کو سائنسی ڈائریکٹر بنایا گیا۔ جب اوپن ہائمر کو مینہٹن پروجیکٹ کا سائنسی سربراہ مقرر کر دیا گیا تو سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ اتنا بڑا خفیہ اور پیچیدہ پروجیکٹ کہاں چلایا جائے۔ اوپن ہائمر نے خود نیو میکسیکو کے ویران پہاڑی علاقے کو منتخب کیا، لوس الموس۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں وہ پہلے بھی چند بار چھٹیاں گزارنے آیا تھا اور اسے اس علاقے سے خاص لگاؤ تھا۔ ایک دور دراز جگہ جہاں نہ میڈیا جا سکتا تھا، نہ جاسوس، نہ عوامی توجہ، اور موسم، پہاڑ، زمین اور سب سائنس کے ایکسپیریمنٹ کے لیے پرفیکٹ تھے۔ فوج نے فوری طور پر زمین حاصل کی، بلڈنگز بنوائی اور ایک پورا خفیہ شہر کھڑا کر دیا۔ ایک ایسا شہر جو عام امریکی نقشے میں موجود ہی نہیں تھا، ایک ایسا مقام جو امریکہ میں ہوتے ہوئے بھی امریکہ سے باہر تھا۔ اوپن ہائمر نے دنیا کے بہترین سائنسدانوں کو چننا شروع کیا۔ یہ تمام لوگ اپنے اپنے فیلڈ میں لیجنڈ کہلاتے تھے۔ کوئی نیوکلیر فزکس کا ماہر تھا، کوئی نیوٹرون ریفلیکٹرز میں ایکسپرٹ تھا، کوئی پلوٹونیم اور کوئی یورینیم پر کام کر چکا تھا۔ اوپن ہائمر نے ان سب کو ایک جگہ لا کر ایک سائنسی فوج بنا دی، لیکن یہ لوگ عام فوجوں کی طرح نہیں تھے۔ انہیں قابو میں رکھنا، ان کی ایگو سنبھالنا، ان کے اختلافات سلجھانا اور انہیں ایک مقصد پر متحد رکھنا، یہ سب اوپن ہائمر کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔
لیکن یہی وہ چیز تھی جس میں وہ ماہر نکلے۔ وہ سائنسدانوں کے ساتھ نہ صرف سائنس پر بات کرتے بلکہ فلسفہ، شاعری، موسیقی اور سیاست پر بھی بات کرتے۔ خفیہ ماحول، مسلسل دباؤ اور نظریاتی کشمکش۔ لاس الموس میں ہر فرد کے گرد FBI کی نظریں ہوتی تھی، فون ٹیپ ہوتے، خط چیک ہوتے، باہر جانا منع تھا اور سب کچھ خفیہ ترین درجہ بندی کے تحت ہوتا تھا۔ یہاں کام کرنے والے سائنسدان اپنی بیویوں، بچوں اور دوستوں کو یہ تک نہیں بتا سکتے تھے کہ وہ کہاں ہے اور کیا کر رہے ہیں۔ یہ سائنسدان دن رات کام کرتے، ایک طرف فزکس کی پیچیدہ فارمولے، دوسری طرف دھماکہ خیز مواد اور تیسری طرف خوف اس بات کا کہ اگر ہم کامیاب نہ ہوئے تو ہٹلر ہمیں تباہ کر دے گا، اور اگر ہم کامیاب ہو گئے تو انسانیت شاید تباہ ہو جائے گی۔ لاس الموس میں جو 2 بم تیار کیے گئے تھے ان کے نام رکھے گئے، ایک لٹل بوائے جو ہیروشیما پر گرایا گیا اور فیٹ مین جو بعد میں ناگاساکی پر استعمال ہوا۔ ایٹم بم تو بن چکا تھا لیکن اب ایک عجیب سا مسئلہ سامنے آ کھڑا ہوا۔ جس دشمن کے لیے یہ بم تیار کیا گیا یعنی جرمنی، وہ تو پہلے ہی شکست کھا چکا تھا۔ ہٹلر نے خودکشی کر لی، برلن تباہ ہو چکا تھا اور نازی فوجی ہتھیار ڈال چکے تھے۔ اب سوال یہ تھا کہ اس بم کو آزمائے تو کس پر آزمایا جائے۔ پھر امریکہ کی نظریں جاپان پر جا ٹکی۔ جاپان وہ دشمن جو جھکنے کو تیار نہ تھا۔ یاد رکھے کہ جاپان وہ ملک تھا جس نے 7 دسمبر 1941 کو پرل ہاربر پر حملہ کر کے امریکہ کو جنگ میں گھسیٹا تھا، اور اب امریکہ روزانہ جاپان کے شہروں پر ہزاروں بم گراتا تھا۔ جو تباہی آج غزہ میں دیکھی جا رہی ہے، کچھ ویسا ہی حال اس وقت جاپان کا تھا۔ شہر جل رہے تھے، معصوم لوگ مر رہے تھے، لیکن جاپان کی قیادت جھکنے کو تیار نہیں تھی۔ شہنشاہ ہیروہیترو اور اس کے فوجی جنرلز یہ سمجھتے تھے کہ اگر امریکہ جاپان پر زمینی حملہ کرے گا تو ہم اسے ناقابل شکست نقصان پہنچائیں گے۔ انہیں یہ یقین تھا کہ جاپانی عوام آخری سانس تک لڑے گی اور امریکہ تک ہار کر پیچھے ہٹ جائے گا، لیکن یہ ان کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ امریکہ نے جاپان کو ایک آخری وارننگ دی، اگر تم نے ہتھیار نہ ڈالے تو میں تمہیں نصف و نابود کر دوں گا۔ میں تمہارے ساتھ وہ حشر کروں گا جو آج تک تاریخ میں کسی کا بھی نہ ہوا ہوگا۔ There can be no peace in the world until the military power of Japan is destroyed. مگر جاپان نے اسے ایک اور معمولی سی دھمکی سمجھا اور اسے ردی کے ٹوکرے میں پھینک دیا۔ پھر امریکہ نے خفیہ منصوبہ تیار کر لیا۔ امریکہ نے ایٹم بم کے لیے 5 جاپانی شہروں کو منتخب کیا: ہیروشیما، ناگاساکی، کوبورا، نگاتا اور کیوٹو، جسے بعد میں لسٹ سے نکالا گیا۔ صبح کے وقت جاپان کے خوبصورت شہر ہیروشیما میں سورج چمک رہا تھا۔ لوگ معمول کے کاموں میں مصروف تھے، بچے اسکول جا رہے تھے، دکانیں ابھی کھل رہی تھی اور زندگی عام تھی۔ لیکن آسمان پر B-29 اینولا گے نامی امریکی بمبار جہاز نمودار ہوا۔ جہاز کے پیٹ میں بند تھا وہ بم لٹل بوائے جس نے دنیا کی تاریخ بدل دینی تھی۔ 8:15 پر بم گرایا گیا۔ ایک لمحے کے اندر آسمان چمک اٹھا، روشنی اتنی تیز تھی کہ کئی میل دور آنکھیں چٹیا گئی۔ پھر دھماکہ ہوا اور ٹیمپریچر 3000 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ 70,000 لوگ موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، ہزاروں زخمی، جلتے ہوئے جسم، ملبے میں دبی ہوئی چیخیں۔ یہ قیامت سے کم نہ تھا، لیکن پھر بھی جاپانی قیادت جھکنے کو تیار نہیں تھی۔ امریکہ کو امید تھی کہ ہیروشیما کی تباہی کے بعد جاپانی قیادت گھٹنے ٹیک دے گی، مگر شہنشاہ ہیروہیترو ابھی بھی خاموش رہے۔ یہ خاموشی یہ ضد جاپان کے دوسرے شہر کے لیے تباہی کا اشارہ بن گئی۔ 9 اگست 1945 کو دوسرا بم فیٹ مین لے کر امریکی جہاز نے پرواز کی۔ اصل ٹارگٹ تھا کوبورا شہر، لیکن موسم خراب تھا، بادل اور دھند کے باعث پائلٹ کو کچھ نہ دکھائی دیا، لہذا آپشن 2 یعنی ناگاساکی کی طرف جہاز کا رخ موڑ دیا گیا، اور یوں ناگاساکی بھی تاریخ کے سب سے خونی ایکسپیریمنٹ کا شکار بن گیا۔ 40,000 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، شہر کا زیادہ تر حصہ تباہ اور ہزاروں لوگ زندگی بھر کی معذوری کا شکار ہو گئے۔ جب یہ سب ہوا تب اوپن ہائمر کا ضمیر جاگ اٹھا۔ جب وہ صدر ٹرومین سے ملے تو کہا، مسٹر پریزیڈنٹ، مجھے محسوس ہوتا ہے میرے ہاتھ خون سے رنگے ہیں۔
I feel that I have blood on my hands. یہ سن کر ٹرومین غصے سے بکر گئے۔ بعد میں انہوں نے اپنے عملے سے کہا، میں اس روتے ہوئے بچے کو دوبارہ کبھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سائنس، اخلاقیات اور پولیٹکس آپس میں ٹکرا گئے، اور 14 اگست 1945 کو جاپان نے ہتھیار ڈالنے کا فیصلہ کیا، اور 15 اگست کو شہنشاہ ہیروہیترو نے ریڈیو پر قوم سے خطاب کیا۔ یہ جاپانی تاریخ میں پہلا موقع تھا جب عوام نے اپنے شہنشاہ کی آواز سنی۔ یہ شکست صرف جاپان کی نہیں بلکہ انسانیت کی روح پر لگنے والا داغ تھا۔ دنیا نے کہا امریکہ جیت گیا، جنگ ختم ہو گئی، لیکن اوپنہائمر کی روح چیخ رہی تھی، کیا ہم واقعی جنگ جیت گئے یا انسانیت ہار گئی؟ And now I have become death, the destroyer of worlds. ایٹم بم کے بعد اوپنہائمر نہ صرف امریکہ بلکہ پوری دنیا میں مشہور ہو گئے۔ ایک ہیرو کی طرح انہیں دیکھا جانے لگا۔ اخبار میں ان کے انٹرویوز، یونیورسٹی میں ان کے لیکچرز، وہ ایک عقل مند، محب وطن سائنسدان مانے جانے لگے۔ مگر یہ سب کچھ وقتی تھا۔ ایک وقت ایسا آیا ان پر شک کیا جانے لگا۔ کیونکہ اوپنہائمر ماضی میں کمیونسٹ پارٹی سے ہمدردی رکھتے تھے، ان کے قریبی رشتہ دار اور دوست بھی کمیونسٹ تھے، اور سب سے بڑھ کر وہ ہائیڈروجن بم کے سخت مخالف تھے۔ جب امریکہ نے ہائیڈروجن بم پر کام شروع کیا جو ایٹم بم سے بھی زیادہ طاقتور اور خطرناک تھا، تو اوپنہائمر نے اسے روکنے کی بھرپور کوشش کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم ایک ایسا ہتھیار بنانے جا رہے ہیں جو نسلوں تک تباہ کر سکتا ہے۔ یہ بات پولیٹیشین، ملٹری جنرلز اور CIA کو ایک آنکھ نہ بائی۔ اب اوپنہائمر کو ریاست کے لیے خطرے کے طور پر پیش کیا جانے لگا۔ 1954 میں امریکی حکومت نے اوپنہائمر کی سیکیورٹی کلیئرنس واپس لینے کے لیے ایک عدالتی کارروائی شروع کر دی۔ یہ کوئی آن ٹرائل نہیں تھا، یہ ایک ذہنی پھانسی تھی جہاں ان کے ماضی، ان کے دوستوں، ان کے خیالات، ہر چیز کو شک کی نظر سے دیکھا گیا۔ اوپنہائمر بار بار دہراتے رہے، میں نے کبھی امریکہ سے حداری نہیں کی، میں نے ہمیشہ اپنی قوم کی خدمت کی، لیکن فیصلہ پہلے ہی ہو چکا تھا۔ عدالت نے کہا اوپنہائمر اب قومی سلامتی کے لیے قابل اعتماد نہیں رہے، اور ان سے سیکیورٹی کلیئرنس واپس لی گئی اور وہ تمام سرکاری کاموں سے خارج کر دیے گئے۔ تنہائی، خاموشی اور ایک زخمی ضمیر اب ان کی تقدیر بن گئی۔ وہ ساحلوں پر بیٹھ کر شاعری پڑھتے، فلسفہ لکھتے اور اندر ہی اندر جھلستے رہے۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے، سائنس نے ہمیں طاقت دی، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہم اسے استعمال کرنے کے قابل بھی ہیں؟ اور پھر دیر سے آنے والی معافی۔ 1963 میں صدر JF کینیڈی نے فیصلہ کیا کہ اوپنہائمر کے ساتھ ناانصافی ہوئی، لہٰذا انہیں انریکو فیرمی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ امریکہ میں یہ سائنس کے میدان میں سب سے بڑا اعزاز سمجھا جاتا ہے، مگر صرف یہ ایک رسمی معافی تھی، زخم ابھی بھی باقی تھے۔ اوپنہائمر بہت زیادہ سگریٹ پیتے تھے، جس کی وجہ سے انہیں گلے کا کینسر ہوا، اور 1967 میں 62 سال کی عمر میں وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مرتے وقت شاید ان کے دل میں یہی سوال گونج رہا تھا، میں نے دنیا کو جو دیا، کیا وہ روشنی تھی یا تباہی؟ رابرٹ اوپنہائمر کو تاریخ میں کیا نام دیا جائے؟ ہیرو، حدار یا ولن، یا ایک ایسا آئینہ جس میں ہم اپنی طاقت، لالچ اور بے حسی کا عکس دیکھ سکتے ہیں؟ شاید اس کا فیصلہ وقت نے نہیں، ہم نے کرنا ہے۔ اگر آپ نے یہاں تک ہماری ویڈیو دیکھی تو اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ اس ویڈیو میں بنانے میں ہمیں بہت زیادہ محنت لگی۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔